حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 16 سال کا بچہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. 16 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیا, حضور سے پیار کیا. مفہوماً حدیث پیش کر رہا ہوں, حضور کا خادم ہے, حضور کی خدمت کرتا ہے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کام پر بھیجتے وہ کام کرنے کے لیے جاتا. کسی صحابی کے لیے پیغام دینا ہوتا, ثعلبہ کو حضور بھیجتے. کسی غیر مسلم تک پیغام پہنچانا ہوتا, حضور ثعلبہ کو بھیجتے. کسی چیز کو خریدنا ہوتا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثعلبہ کو بھیجتے. ثعلبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے. لیکن ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثعلبہ, وہ 16 ایئر اولڈ حضرت ثعلبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام پر بھیجتے ہیں. آدھے دن کا کام تھا لیکن بہت وقت ہو گیا, ثعلبہ واپس نہیں آئے. ثعلبہ کہاں گئے؟ جب واپس آ رہے تھے تو دیکھا کہ ایک حمام ہے, اس حمام میں ایک عورت نہا رہی ہے, ایک پردہ لٹکا ہوا ہے, ہوا کا تیز جھونکا آتا ہے, پردہ اٹھتا ہے, ان کی نظر اس عورت پر پڑ جاتی ہے. ان کے دل میں کچھ رغبت ہوئی, کچھ میلان ہوا, دل میں خیال آیا, ہے ثعلبہ دوسری نظر تو حرام ہے لیکن آج تو نے کیا کیا؟ آج تو نے اس عورت کو دیکھ لیا, یہ عورت نہا رہی تھی, تو نے اس حالت میں دیکھ لیا. تیرا دعویٰ یہ ہے کہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے. اتنی کم عمری میں اللہ جل وعلا نے تجھے اتنا بڑا مقام دیا, اتنی بلندی دی. دنیا تجھے خادم مصطفیٰ کہتی ہے, دنیا تجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کہتی ہے, حضور کا خدمت گزار ہو کے اس عورت کو تو نے دیکھا. ثعلبہ پر رقت طاری ہو گئی, اس قدر روئے, چہرہ آنسوؤں سے بھیگ گیا. ثعلبہ روتے ہوئے اپنے آپ سے یہ کہتے ہیں, ہو نہ ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہو چکی ہوگی, اللہ نے کلام کیا ہوگا کہ ثعلبہ منافق ہو گیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے والا, اور اس طرح اس عورت کو دیکھ لیا, اللہ جل وعلا کی وحی آ چکی ہوگی, کس منہ سے حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا؟ ہے ثعلبہ اب تو اس بات کا حقدار نہیں کہ تو حضور کی بارگاہ میں جائے. اس 16 سال کے بچے کے ذہنی خیالات اور اس کے ذہنی ارتقاء کو ذرا چشم تصور سے دیکھیں, تخیل باندھیں کہ اس کو اللہ جل وعلا نے کتنی فراست دی, کس قدر ندامت, شرمندگی, شرمساری کی کیفیت اس کے دل میں پیدا ہوئی. یہ شرمساری کی کیفیت کہ ہمارے دل میں بھی ہے, ہم انسان ہیں, گناہ انسان سے ہو جاتا ہے, لیکن گناہ کے بعد ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ ہم کیا ڈھیٹ ہو جاتے ہیں؟ ایک گناہ ہو تو اس کے بعد 10 گناہ کرتے ہیں. گھر میں تنہائی میں پورنوگرافی دیکھنے والے بھی اس بات پر غور کریں, عورتوں سے باتیں کرنے والے بھی اس بات پر غور کریں کہ جس کے دل میں ڈر ہو, جس کے دل میں خوف ہو, جسے حضور کا قرب ملا ہو, اس کے دل کی کیفیات کیسے بدلتی ہیں. ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں, ان پر رقت طاری ہے, حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے. ثعلبہ کہاں جاتے ہیں؟ پہاڑ پر جا کے عبادت کرتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں, روتے ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی, سلام پھیرنے کے بعد اپنے صحابہ سے حضور نے خطاب کیا, ہے صحابہ ثعلبہ کہاں ہے؟ ایک کام پر بھیجا تھا. صحابہ عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثعلبہ تو آدھے دن کا کام تھا, ابھی تک واپس آئے نہیں, ابھی واپس پہنچے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم جاؤ ثعلبہ کو تلاش کرو. ایک ہفتہ گزر گیا, ثعلبہ نہیں مل رہے, لوگ ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کر رہے ہیں. دوسرا ہفتہ گزر گیا, تیسرا ہفتہ گزر گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ کا انتخاب کیا, کہا تم جاؤ اسے تلاش کرو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھیجا. اب یہ صحابہ تلاش کر رہے ہیں, 40 دن ہو گئے, گلیوں میں تلاش کر رہے ہیں, بازاروں میں تلاش کر رہے ہیں, دیہاتوں میں تلاش کر رہے ہیں. آخر وہ وقت آیا کہ جب وہ شہر کے مضافات تک پہنچ گئے, وہاں پر بلند پہاڑ تھے. چرواہوں کو دیکھا, ان سے پوچھا, کہا اتنا قد ہے, اتنی عمر ہے, رنگت ایسی ہے, نقوش ایسے ہیں, کیا اس بچے کو تم نے دیکھا ہے؟ یہ بچہ 40 دن سے غائب ہے, ہمیں نہیں مل رہا. انہوں نے کہا, کیا تم اس رونے والے بچے کا ذکر کرتے ہو, وہ جو روتا بہت ہے؟ کہا کیا مطلب؟ کہا اس رونے والے بچے کا ذکر کرتے ہو جس پر ہمیشہ رقت طاری رہتی ہے. کہا کیا مطلب, کون سا رونے والا بچہ؟ کہا جو تم نے اس کی ڈسکرپشن بیان کی ہے نا, جب ہم رات کو سوتے ہیں نا تو ان بلند پہاڑوں سے ایک بچے کی رونے کی آوازیں آتی ہیں, اس کی درد بھری آواز ہمارے سینے تک پہنچتی ہے. وہ روتا ہے اور رو رو کے اللہ کو پکارتا ہے, وہ معافیا مانگتا ہے, ہمیں پتہ نہیں اس سے ہوا کیا ہے. کہا وہ آپ کے پاس کب آتا ہے؟ کہا ہم چرواہے ہیں, بکریاں چراتے ہیں, کبھی کبھی آ جاتا ہے, بکریوں کا دودھ پیتا ہے اور چلا جاتا ہے. فاروق اعظم نے فرمایا کب آئے گا؟ کہا یہ اس کے آنے کا وقت ہے, ابھی آ ہی رہا ہوگا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیحدہ ہو کر چھپ جاتے ہیں کہ کہیں ثعلبہ ہی نہ ہو. دیکھتے ہیں کہ ثعلبہ آ رہا ہے, ثعلبہ آ رہا ہے تو رو رہا ہے, دودھ پیتا ہے پیالے میں, لیکن پیالے میں دودھ کے ساتھ اس کے
आंसू भी गिर रहे हैं। फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु फौरन बाहर आते हैं। सलमान फारसी फौरन बाहर आते हैं। ओ सालबा तुझे क्या हुआ है? सालबा तेरा चेहरा बदल गया, इस कदर नहीफ हो गया, इस कदर कमजोर हो गया। सालबा ने फारूक आजम को देखा, कहा नहीं नहीं मेरे करीब नहीं आना, सालबा मुनाफिक हो गया है, वही आ गई है, अल्लाह ने फरमा दिया है। कहा काहे की बातें करता है, कैसी बातें करता है? कहा नहीं नहीं मैं इस लायक नहीं कि तुम मेरे करीब हो जाओ, मैं जानता हूँ हुजूर तक पैगाम आ गया है, मैं डरता हूँ। कहा सालबा हमारे साथ हो। फारूक आजम ने फरमाया हमें हुजूर का हुक्म है। सालबा ने भागने की कोशिश की। कहा किस मुंह से आका की बारगाह में जाऊं, उस चेहरे बद्दुहा को भी देखता हूं और इन हसीनाओं को भी देखता हूं। कहा सालबा आका का हुक्म है। फारूक आजम ने फौरन सालबा को पकड़ा, हुजूर की बारगाह में पेश करते हैं। सालबा कमरे में जाते हैं, इस कदर बीमार हैं, इस कदर कमजोर हो गए हैं, एक सेहतमंद बच्चा इस कदर कमजोर हो गया रो रो के। सालबा रजी अल्लाह ताला अन्हु 40 दिन मुसलसल पहाड़ों में रोते रहे। अब कमजोरी की वजह से बैठ भी नहीं सकते, बिस्तर पर लेट जाते हैं और फिर उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमरे में तशरीफ लाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कमरे में तशरीफ लाते हैं, वो करीम आका हैं, उनकी शान करीमी के क्या कहने, उनकी अजमतों के क्या कहने। शहीद सालबा को देखते हैं तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर के करीब तशरीफ लाते हैं, उसके सर को उठाते हैं, अपनी गोद में रखते हैं। अरे क्या किस्मत है उस सहाबी की। मैं कहता हूँ दोस्तों गुनाह हो जाए लेकिन गुनाह के बाद भी शर्मिंदगी भी ऐसी हो, गुनाह हो जाए फिर गुनाह के बाद नदामत भी ऐसी हो, गुनाह हो जाए लेकिन गुनाह के बाद अपने नफ्स को सजा का सिलसिला भी ऐसा हो।